أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء القرۃ۔ روم اور اشمام ہو چکا تھا۔ 8ویں قسم ہے صورت نقل، یعنی لکھنے کی صورت، لکھنے کا طریقہ۔ یہ مثل بئس الاسم الفسوق میں ہے۔ اس میں نقل حقیقتاً اس وجہ سے نہیں کہ حمزہ وصلی ہے۔ اگر الاسموں سے ابتدا کی جائے تو الاسم الفسوق اور الاسم الفسوق دونوں جائز ہے۔ یعنی لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے قرآن کے الفاظ کو، تو جیسے بئس الاسم الفسوق، یہ جو جملہ ہے قرآن کا، اس کو 2 طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں نقل حقیقتاً اس وجہ سے نہیں کہ حمزہ وصلی ہے۔ یہ جو الاسم آپ کو دکھ رہا ہے، اس میں جو حمزہ ہے یہ فی الحال الف ہے، کیونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں لگی ہے۔ لیکن اگر آپ بئسا پہ سانس توڑ دیتی ہیں تو اب آپ کو اسم سے اسٹارٹ کرنا ہوگا، اور الف جو ہے اس پر تو کوئی حرکت ہے نہیں، تو پھر آپ اسٹارٹ کیسے کریں گی؟ آپ کو ساکن حرف سے اسٹارٹ کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا نا۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ یہاں آپ یہ جو حمزہ الف جو تھا، اس کو آپ کو لگا دینا ہے زبر، اور ہو جائے گا الاسمو۔ ٹھیک ہے، یہ اب پڑھیں گے الاسمو۔ اور کیا بتایا گیا؟ اس میں نقل حقیقتاً اس وجہ سے نہیں کہ حمزہ وصلی ہے، یعنی حمزہ جو ہے یہ جب ملا کر کے پڑھتے ہیں اس وقت گر جاتا ہے، اصلی نہیں ہے۔ جیسے آپ بئس الاسم الفسوق پڑھی ہیں ایک ساتھ میں، تو یہ پڑھا نہیں جا رہا، الف صرف لکھا گیا ہے۔ لیکن اگر سانس توڑ کر کے پڑھتی ہیں تو اس وقت حمزہ کو پڑھا جاتا ہے، تو حمزہ وصلی نہیں ہوا۔ اگر الاسم سے ابتدا کی جائے تو الاسم الفسوق اور الاسم الفسوق دونوں جائز ہیں۔ یعنی بئسا پہ سانس اگر توڑ دیا جائے تو الف پر زبر لگا کے الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر لام زیر لی کو سین سے ملا دیں گے، الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقہ جائز ہوگا۔ تو لکھنے میں تو یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہی صورت اپلائی کی جائے گی، لیکن اگر آپ بئسا پہ سانس توڑ دیتی ہیں تو اب آپ کو الاسم الفسوق بھی پڑھنے کا اختیار ہے اور الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آگے ہے سکون۔ اس کو بہت جماؤ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ حرکت ظاہر نہ ہو۔ مطلب ساکن جو حرف ہے اس کو اگر ساکن صحیح سے نہیں کیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ نے اس پہ حرکت پڑھ دی ہے، اور حرکت کو اس طرح پڑھیں کہ حرکت ظاہر ہو، سکون پتہ نہ چلے۔ پھر حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو گھٹانے بڑھانے اور کھڑے پڑے کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسی کو حرکت کہتے ہیں۔ اب حرکت ہے تو کھڑے پڑے کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ کھڑی حرکت ہے، کھڑا زبر ہے یا کھڑی زیر ہے، ان سب کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور زیر اور پیش کو باریک ادا کرنا چاہیے۔ زیر جو ہے اس کو آرام سے پڑھتے ہیں باریک کر کے، پیش کو بھی باریک پڑھتے ہیں، لیکن زبر جو ہے اس کو صحیح سے پڑھنا چاہیے، صاف صاف۔ اور اس کے بعد ضروری باتیں یہ ہیں کہ سورہ روم کے تینوں لفظ ضعف کے بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ ضاد کے زبر سے بھی ثابت ہیں۔ یہ لفظ ضعف جو ہے یہ سورہ روم میں 3 جگہ آیا ہے، ضاد عین فا، یہ لفظ ضعف۔ اور حفص رحمۃ اللہ علیہ سے جو طریقہ منسوب ہے قرآن پڑھنے کا، اس میں یہ جو ضاد ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، تو ضعف، ضعف پیش نہیں، ضعف، ٹھیک ہے، زاد کے زبر سے بھی ثابت ہے۔ لفظ لکنہ هو اللہ اور الظنون اور الرسول اور السبیل اور سلاسلہ اور پہلا قواریرا اور کل لفظ انا، ان سب کے الف صرف وقف میں پڑھے جائیں گے، وصل میں نہیں پڑھے جائیں گے۔ اب بتائیے آپ لوگوں کو مدنی قاعدہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں؟ متفرق قواعد، اس میں یہی ساری باتیں تھیں۔ لیکن سلاسلہ وقف میں بغیر الف کے بھی جائز ہے، یعنی
سلاسلہ جو ہے اگر یہاں وقف کریں گے تو سلاسل پڑھ سکتے ہیں، الف کو ہٹا دیں گے. اور قواریرہ ثانی میں نہ الف وقف میں ہے نہ وصل میں، قواریرہ 2 جگہ آیا ہے نا، تو اس میں اگر آپ سانس توڑیں گی تو بھی آپ کو الف نہیں پڑھنا، سانس نہیں توڑیں گی تو بھی الف نہیں پڑھنا. ایک مرتبہ مدنی قاعدہ کا متفرق قواعد والا جو چیپٹر ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اور جو حرف تماثل فی الرسم کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا وہ وقف وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. تماثل فی الرسم کا معنی کیا ہے؟ تماثل یہ مثل سے بنا ہے، یعنی کسی کی طرح کوئی چیز ہو جائے. رسم کے معنی لکھاوٹ، یعنی لکھاوٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر جائے تو اس سے گڑبڑی ہو سکتی ہے. اگر ہم زبر کو اور الف کو ایک جیسا اگر لکھنے لگ جائیں، کھڑا زبر کو اور الف کو مد کو سب کو ایک طرح اگر لکھنے لگ جائیں تو پھر یہاں مشکل آ سکتی ہے. جیسے دیکھیے کہا گیا تماثل فی الرسم کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا وہ وقف وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، جیسے تلوو اور یحیی وغیرہ. اب یہاں دیکھیے تلوو یہ واو ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، لیکن یہاں اصل میں 2 واو تھا، واو کے بعد ایک اور واو تھا، لیکن تماثل فی الرسم ہو جا رہا تھا، یعنی دونوں واو دونوں کی لکھاوٹ ایک ہی جیسی ہے. اور دونوں واو جو ہے جب ساتھ ساتھ آ رہا تھا تو ساکن ڈبل ڈبل ایک ساتھ آ جا رہا تھا، تو پھر مشکل ہو جا رہا تھا پڑھنے میں بھی لکھنے میں بھی. تو اسی لیے ایک واو کو ہٹا کے الٹا پیش لگا دیا گیا واو پر. تو پڑھیں گے بالکل اس طرح سے کہ سمجھ میں آ جائے یہاں پر 2 واو تھا لیکن لکھا نہیں جائے گا. تو تل وو اور یحیی وغیرہ، تل وو میں آپ کو واو کو ڈبل کر کے پڑھنا ہے، ایسا لگے کہ 2 واو کے برابر آپ نے واو کو کھینچا ہے. اسی طرح یحیی، یہاں پر بھی یا کے بعد کھڑی زیر جو ہے اس کے ساتھ ایک اور یا تھی، تو 2 یا ایک ساتھ ہو جا رہا تھا نا، تو لکھنا جو تھا وہ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا لکھاوٹ میں. تو اس لیے یہاں پر یا کو کھڑی زیر سے بدل دیا گیا، واو کو الٹا پیش سے بدل دیا گیا. اور یبسطو سورہ بقرہ میں اور بسطتاً سورہ اعراف میں یہ دونوں لفظ باوجود یہ کہ صاد سے لکھے جاتے ہیں مگر ان کو سین سے پڑھنا چاہیے. یہ بھی پڑھ چکی ہیں آپ لوگ، کیونکہ صاد کے اوپر چھوٹا سین لکھا ہوتا ہے نا. اور المسیطرون جو سورہ طور میں ہے، اس میں صاد اور سین دونوں جائز ہے، صاد بھی پڑھ سکتی ہیں سین بھی پڑھ سکتی ہیں. اور 2 کلمہ ملا کر لکھے ہوں تو درمیان میں وقف نہ کرنا چاہیے، یعنی 2 کلموں کو اگر ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے تو بیچ میں آپ کو نہیں رکنا ہے، کیونکہ جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو دونوں کا ترجمہ ساتھ ہوتا ہے، جیسے آگے دیکھیں گی. بلکہ دوسرے کلمے کے آخر پر رہاؤ کرنا چاہیے، بیچ میں نہیں کریں گے. دوسرا کلمہ بھی پورا ہو جائے گا تو سانس توڑیں گے. اس کے سوا رسم خط کے متعلق بہت سے قواعد ہیں، لہٰذا کتب رسم خط سے رسم خط قرآن کا قاری کو جاننا بہت ضروری. چلیے ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ 2 کلمے اگر ایک ساتھ ملا کر کے لکھے گئے ہوں، جیسے میں تو ابھی کوئی مثال بھی آپ لوگوں کو نہیں دے پا رہی ہوں. سورہ فاتحہ جو ہے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، پڑھیے شروع کے 2 لفظ پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین. بس الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. تو 2 کلمے ساتھ میں ہوئے، الحمدللہ ساتھ میں ہو گئے نا 2 چیزیں. تو اب الحمد پہ آپ کو ساتھ نہیں توڑنا ہے، الحمدللہ پر توڑ سکتی ہیں، یا پھر الحمدللہ کو ایک کلمہ رکھیے اور اس کے بعد کون سا کلمہ ہے، اس کے بعد کیا ہے، رب العالمین. ہاں تو الحمدللہ ہے ایک کلمہ اور رب العالمین ہے ایک کلمہ. اب الحمدللہ پہ آپ کو سانس نہیں توڑنا ہے، آپ کو دونوں کلموں کو ملا کر کے آخر میں سانس توڑنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ضیاء القرأت تو مکمل ہو گیا ہے، اور آگے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے بڑے کام کی ہیں. جو آپ کو میں نے ایک مرتبہ لکھوایا تھا وہ صفت متضادہ اور غیر متضادہ کو ہر ایک حرف میں کس طرح سے پہچانا جائے گا، تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے. جیسے
للحمزتی، حمزہ کے لیے کیا کیا صفتیں ہیں؟ جہر ہے، استفعال ہے، اور انفتاح ہے، شدت ہے، اسمات ہے۔ اسی طرح ہر حرف کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس کو دیکھ لیں گے اچھا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے۔